خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج 20 جون 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور الحمدللہ ہمارا ایک سیگمنٹ چل رہا ہے اسماء الحسنیٰ کا، اللہ پاک کے مبارک نام۔ وہ ترتیب وار ہم ایک ویڈیو میں ایک نام کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی صفات، اس کے معنی، اس کے اثرات، اور قرآن پاک میں کہاں کہاں پر کس کس طرح سے ان کا ذکر ہے، کس طرح سے اللہ پاک کو اپنے ان ناموں کو سامنے رکھ کر اور اس کی صفات سامنے رکھ کر کیسے ایک ایک شعبے کو اللہ پاک کنٹرول کر رہا ہے۔ اور بس یہی ایک دلچسپی ہے ان ناموں کی بھی، اور اس میں ہم جہاں تک کوشش کی ہم نے، جو اللہ پاک کی توفیق سے جو تھوڑا بہت اللہ پاک نے علم دیا اس کو استعمال کرتے ہوئے، بس یہ تو ایک تحقیق ہے، اور یہ جتنا ہم اس کو ہم تلاش کریں گے اس میں اس کے نئے نئے معنی نکلیں گے، اور مزید اس میں ہم اس گہرائی میں چلتے چلے جائیں گے، اور زندگی ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی کنارہ نہیں ملنا، کیونکہ وہ بہت وسیع ہے۔ وہ پوری کائنات کو جس نے سنبھالا ہوا ہے تو وہ خود کتنا بڑا ہے، اور اس کی بادشاہت کی وسعت اور اس کی قدرت کی وسعت یعنی ایک انسان کے دماغ میں سما نہیں سکتی۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم پہنچے القابض تک، اور اس کے ساتھ ہی یعنی اس کے معنوی اعتبار سے اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی مالک وہی ہے، الباسط۔ آج جو اسماء مبارک ہے ہمارے سامنے وہ ہے الباسط۔ تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے معنی کو، اس کا مادہ کس طرح سے یہ ہے۔ اس کا مادہ ہے با سین تا، یعنی بسطا، بسطا یبسطو، اور اس کا مصدر ہے بسطن، یعنی بسطا اس نے پھیلایا، اس نے کھولا، یبسطو وہ پھیلاتا ہے، وہ کشادہ کرتا ہے، اور بسطن یعنی پھیلانا، کشادہ کرنا، وسعت دینا۔ اور اس کا جو فاعل ہوگا یعنی جو کرنے والا ہوگا وہ باسط ہوگا، باسط۔ لیکن یہ جب منسوب ہو جائے یہ صفت اللہ کے ساتھ، اللہ جب اس کا فاعل بن جائے تو وہ ہوگا الباسط، یعنی اب اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ الف لام جو معرفہ ہے، یہ ہر ویڈیو میں میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں بات کہ نکرہ اور معرفہ میں کیا فرق ہے، یعنی وہ کو خاص جس کو ہم جانتے ہوں، پہچانتے ہوں، تعارف ہو، اس کی تعریف ہو، اس میں یعنی اس کا تعارف ہو پورا کا پورا کہ کون ہے ایسا۔ تو الباسطوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو جو کل کی ویڈیو تھی القابض، وہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 ہی میں رکھوں گا، کیونکہ بالکل اس کے ساتھ ہی ملا ہوا یہ ہے، یعنی بالکل یعنی ساتھ ساتھ ہے۔ یعنی وہ ہے جو سکیڑتا ہے، تنگ کرتا ہے، تنگی دیتا ہے، اور وہی ہے جو پھیلاتا ہے، یعنی اس میں وسعت دیتا ہے۔
تو یعنی اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہے الباسط. یہ اس آیت کا ترجمہ ساتھ ساتھ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس کا یہ مفہوم کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یعنی کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض حسن، پس وہ اس کے لیے زیادہ اس سے زیادہ گناہ، کئی گنا بڑھا کر اس کو دے گا. اور اللہ بند کرتا ہے، یعنی وہی یقبض، جو پچھلی ویڈیو میں تھا، القابض، یعنی تنگ کرنے والا، بند کرنے والا، پنجوں میں جکڑنے والا، گرپ کرنے والا، اور یعنی اس کو تنگ کرنے والا. تو وہ جس کو چاہے اس کے لیے تنگی بھی پیدا کرنا، وہ بھی اس کے پاس ہے. اور پھر وہ اگر جس کے لیے چاہے تو اس کی فراغی دینا، اس کو پھیلانا، اس کو کھول دینا، اس کو وسعت دینا، وہ بھی اس کے پاس ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ دونوں باتیں، یہ دونوں کام میرے قبضے میں، یہ دونوں شعبے بھی میرے قبضے میں، کہ میں جس کے لیے چاہوں اس کے لیے میں تنگی کر دوں، اس کو میں پکڑ لوں، قبضہ کر لوں اس پر، کیونکہ سب کچھ ہے ہی اس کے قبضے میں. اور پھر وہ جس کے لیے چاہے اس کو ڈھیل دے دے، اس کے لیے رعایت دے دے، اس کے لیے پھیلا دے، اس کے لیے کشادگی دے دے. تو یہ زیادہ تر یبسطو زیادہ تر جو ہے، یہ اگلی چند ایک آیات ایسی ہیں جو مختلف سورہ مبارکہ میں آئی ہیں، اور اس میں یہی ہے کہ وہ جس کے لیے چاہے رزق کو کھول دیتا ہے. تو ہم جب اگر ہم اس کو حرف ندا اس کے ساتھ لگائیں، یا باسطو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو پکار رہے ہیں کہ اے کھولنے والے، اے کشادہ کرنے والے، میرے لیے اس میں کشادگی پیدا کر دے، میرے لیے اس میں وسعت پیدا کر دے، میری تنگی کو تو دور کر دے، میرے لیے آسانی پیدا کر دے. تو یہ صرف دنیاوی مال کی اور روپوں کی حد تک کی بات نہیں ہے، اور رزق میں جو ہے تمام اللہ پاک کی نعمتیں آتی ہیں. ہمیں اس سے بڑھ کر ہمیں چند روپوں کے علاوہ بھی ہمیشہ اس بات کے طلبگار ہونا چاہیے کہ اللہ پاک میرے لیے راستے بھی کھول دے، اللہ پاک میرے لیے کشادگی پیدا کر دے. جو مختصر زندگی ہے اس کا میں تیرے لیے طلبگار ہوں، کہ میں ابھی اپنا یہ مدعا لے کر، اپنی درخواست لے کر میں کسی کے پاس نہیں جا سکتا، میں تیری پاس آیا ہوں. اور یا باسطو، اے کشادہ کرنے والے، تو میرے لیے کشادگی پیدا کر دے. اور یعنی جس میں بھی انسان جو ہے وہ یہ سوچے کہ اس کے لیے کچھ کہیں پر تنگی پیدا ہو رہی ہے، تو یہ اس نام سے اس کو پکار سکتا ہے اللہ پاک. اور ویسے بھی جتنے بھی ہم ابھی تک نام ہم نے دیکھے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چل رہے ہیں، تو اس کے ساتھ اگر حرف ندا لگا دی جائے اور اس کے معنی آپ دیکھتے ہوئے آئیں، جو یعنی جتنی حد تک میں نے کوشش کی ہے کم سے کم اپنے زیادہ بات سمجھانے کی معنوی اعتبار سے، تو وہ معنی ذہن میں رکھ کے تو اس کو ہم پکار سکتے ہیں. یا رحمان، یعنی تو ہے ہی بہت مہربان، لیکن ہے کہ اے مہربان. یا رحیم، یا مالکو، اے بادشاہوں کے بادشاہ، یعنی اس طریقے سے ہم اس کو یا سلام، اے سلامتی دینے والے، یا مومنو، اے امن دینے والے. یعنی ہمیں جو چیز چاہیے ہم اس سے اس طریقے سے مانگ سکتے ہیں. دیکھیں کتنے راستے رکھے، اور کچھ نہیں، 99 دروازے تو کھلے ہیں اس سے مانگنے کے، اس کو رجوع کرنے کے. آگے سب بھی آئے گا، مغفرت بھی آئے گی، اور سب کچھ گزر چکے ہیں، کچھ آنے والے ہیں. تو اور اللہ بند کرتا ہے اور اللہ کھولتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. بس یہ تو وہی بات کہ آخر بالآخر میری طرف آنا ہے، میری طرف پلٹنا ہے تم نے.
تو جب ہم نے اس کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف ہم نے پلٹنا ہے، وہ یہ بتا بھی رہے. اور چونکہ ہمیں کہیں اور بات اگر سمجھ میں نہیں آتی تو اس کلام اللہ میں تو ہمیں نظر آتی ہے، اس کتاب میں ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم نے اس کی طرف جانا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ مختصر سی جو زندگی اللہ پاک نے دی ہے، اس میں جو یعنی جو کمی آ رہی ہے ہمیں، جو نظر آ رہی ہے، تو وہ پورا کرے یا نہ کرے، کیونکہ وہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ جس کے لیے چاہے ایسا کر سکتا ہے، جس کے لیے چاہے وہ شادی کر سکتا ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر اگر ہم چلیں تو ہمیں قناعت بھی نصیب ہوگی اور اس نعمت سے بھی ہم مالا مال ہوں گے، یعنی ہم صبر کرنے والے بن جائیں گے، شکر کرنے والے بن جائیں گے. بس یہ جو دیا ہے اللہ پاک نے، میری ضرورتیں اگر پوری ہو رہی، لیکن ہوس تو ختم نہیں ہوتی. اب ہوس کے لیے، ہوس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کے لیے اس نے کوئی نہیں رکھا. ہوس تو ویسے ہی یعنی وہ اس کا اگر جو پیغام اگر ہم پڑھ لیں تو ہوس سے تو ہم ویسے ہی ہم دور ہو جاتے ہیں، ہم تو قناعت پر آ جائیں گے. تمام انبیاء کرام کو ہم دیکھ لیں گے، صحابہ کرام دیکھ لیں گے، یعنی ہر نبی کی جو ٹیم ہے، جو اصحاب ہیں، ان کو ہم دیکھ لیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں اور ان کے اصحاب کو دیکھیں تو وہ قناعت پسندی ان میں آئی ہوئی تھی. یعنی جو ان کے پاس ہے، جو ان کو مل گیا، بس ان کا انہوں نے شکر ادا کیا اللہ پاک کا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ان کے سامنے مقصد کچھ اور تھا. مقصد یہ تھا کہ اس کے دین کو کس طریقے سے وہ پھیل جائے اور کیسے ہم اس کو پہنچا دیں. کہ اتنا قیمتی سرمایہ ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے تو ہم کیوں نہ اپنے اور بھائیوں کو بھی بتائیں یار یہ قیمتی ہے. سب سے زیادہ قیمتی بات تو یہ ہے کہ جو ہدایت مل جائے، اور کیسے ہم اس کی فکر کر لیں جو دنیا میں بغیر کلمے کے اس دنیا سے جو چلا جائے، اس کے لیے جو ہے بڑی لمبی ناکامی ہے. یہ تو اللہ کی مرضی اور منشا سے ہی جو ہے کوئی باہر آ سکتا ہے. ادروائز جو ہے اس کے لیے تو اللہ پاک نے یہی کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں وہ غرق رہے گا. اس میں جو اپنی زندگی میں اس نے اس بات کو نہیں مانا، اس کی تعلیمات کو، اس کے احکامات کو اگر ہم لیں تو یہ دنیاوی جو فضولیات ہیں اس کی جو ہے نا ہمیں طلب ہی نہیں رہے گی. لیکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی پھر بھی جو ہماری جو بہت ہی ضروری ہیں، ضروریات زندگی ہیں، وہ ہم اس سے طلب کر سکتے ہیں اس ناموں کے ساتھ. لیکن یعنی ایک تو یہ طلب کرنے والی بات آ گئی. اب یہ کہ جو یہ صفات جو چل رہی ہیں یہ ایک شعبہ ہے، یعنی اس نام کے ساتھ اب دیکھیں یہ الباسطو، اگر اس نے اپنی یہ صفت اپنے پاس رکھی ہے باسطوں کی، تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ پھیلانے والا بھی وہی ہے، کشادگی بھی وہی دے سکتا ہے. یعنی اگر وہ روک رہا ہے، تنگی کر رہا ہے، تو آگے وہی ہے جو کشادہ کرنے والا بھی وہی ہے. لیکن یہ ہم سمجھ لیں گے تنگی بھی اس کی طرف سے اور کشادگی بھی اس کی طرف سے. اگر ایسا ہے، اگر یہ تنگی ہو رہی ہے تو یہ اب اس کی طرف سے ہو سکتا ہے. مجھے اللہ پاک اس بات میں آزما رہا ہو، میرا کوئی امتحان چل رہا ہے کہ میں کیسے ہوتا ہوں تو میں ثابت قدم رہوں. لیکن ہے کہ انسان چونکہ کمزور ہے تو وہ یعنی اس طرح سے اس کے ایسے یہاں تک وہ نہیں پہنچ سکتا اس درجے پر. عام انسان کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ کافی کمزور ہے، وہ جلدی گھبراہٹ ہو جاتی ہے اس کو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. یہ وسوسے، یہ وہی شیطان بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اس کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک نے پہلا سبق یہ دیا. آدم علیہ السلام کے پاس تک ہم اگر پہنچے پیچھے جا کر تو دیکھ لیں کہ اور کوئی معاملہ تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ اس سے خیال رکھنا یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا، اور یہ تمہاری باؤنڈریز ہیں، اس کا تم نے خیال رکھنا ہے. اور وہ نہیں کیا تو وہ ایک پیریڈ ایسا آیا تھا جو یعنی کچھ جو ٹائم کے لیے رکھا گیا، اس میں ایک یہی پیغام تھا کہ یہ ساتھ ساتھ رہے گا، یہ ورغلاتا رہے گا. یہ ایسی امنگیں، ایسی خواہشیں، ایسی تمنائیں ہمارے اندر پیدا ہوتی رہیں گی کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، تاکہ وہ دین سے دوری ہو جائے اور یہ اس شغل میں لگ جائے، اس رونقوں میں لگ جائے، اس آسائشوں میں لگ جائے، اس دنیا داری میں ہم غرق ہو جائیں اور اس کی یاد اس بھول جائے، اور کرتے کرتے وہ ٹائم آ جائے اور دنیا سے جانے کا ٹائم آ جائے. تو یعنی یہ ہر شعبہ جو ہے اللہ پاک نے یعنی بس یہ شعبہ میں نے ذرا اپنی طرف سے یہ بات کر دی ہے
اللہ پاک معاف کرے، جو بھی اللہ پاک نے تھوڑی بہت وہ جو صلاحیت تھوڑی سی سمجھنے کی دی ہے، تو یہ کسی بات سے یہ منسوب نہیں ہے، میں نے خود سے ایک چیز نکالی ہوئی، یعنی کہ جو نام ہے اس کی صفات کے لحاظ سے وہ ایک طرح کا ایک ایسا ایک شعبہ ہے، ایک ایسا ایک آفس ہے کہ بس وہ اس سے وہ کام ہو رہا ہے۔ السلام جو ہے سلامتی دینا، تو یعنی یہ ایک شعبہ سے میں نے اس کو مراد لی ہے، یعنی باقاعدہ ایک فرشتوں کے ذریعے ایسا کیا جا رہا ہے کہ وہ سلامتی دی جائے گی، اور امن مومنوں جو ہے وہ امن دیا جائے گا، اور المحیمن یعنی نگہبان ہے تو وہ نگہبانی کر رہا ہے، اور رزاق یعنی وہ رزق دینے والا ہے، العلیم یعنی اتنا جاننے والا ہے کہ اس کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں ہے، اس کا ایک نظام ہے، اور وہی یہ بتا رہا ہے، یہی پیغام ہے کہ وہ ہر ایک کو ہر بات کو وہ جانتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ سب اور بھی صفات کچھ آگے آئیں گی، تو بس ہم اس کو پکار رہے ہیں کہ اسی کو، اور سمجھے بھی اس کو، اس کی صفات کو سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک سے امید ہے جو اس کو سمجھنے میں، سمجھانے میں جو کمی کوتاہی غلطی بے ادبی مجھ سے سرزد ہوگی، اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائے، قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام۔